لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، مغرب کی بے سوچی سمجھی تقلید کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کو رواج دیا ہے، ان میں سے ایک رسم اپریل پھول کے منانے کی رسم بھی ہے کہ اس رسم میں پہلی اپریل کی تاریخ کو کسی کو دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کر کسی کو بیوقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو ایک کمال قرار دیا جاتا ہے کہ دیکھو انسان نے اس کو کتنا بڑا دھوکہ دیا اور اس کو کیسا بیوقوف بنایا، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو جتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے، جتنی صفائی سے اور چالاکی سے اس کو بیوقوف بناتا ہے، اتنا اس کو قابل تعریف اور پہلی اپریل کی تاریخ سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا یہ فعل خود ایک بے وقوفانہ فعل ہے، لیکن چونکہ مغرب کی اندھی تقلید نے ان کو اندھا کر دیا اور اس بے وقوفانہ عمل اور فعل کو بھی ایک کمال قرار دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے کتنی چالاکی سے اس کو دھوکہ دیا اور اس کو بے وقوف بنایا۔ یہ مذاق دراصل اس کو بدمزاقی کہنی چاہیے۔ اس نے کتنے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے، اور بسا اوقات اس رسم کی وجہ سے اور ایسے مذاق کی وجہ سے بعض لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی، وہ اس طرح کہ ان کو کسی صدمے کی جھوٹی خبر سنا دی اور وہ اس کو سننے کی تاب نہ لا سکے اور اس کو برداشت نہ کر سکے۔ مثلا جھوٹے صدمے کی کہ اس کو ایکسیڈنٹ کی خبر سنا دی یا کسی حادثے کی خبر سنا دی جو ہوا نہیں تھا، لیکن اپریل پھول کے لیے ان کو ایسے جھوٹی خبر سنا دی اور وہ تاب نہیں لا سکے، وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ خود اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گئے۔ یہ رسم اس کی بنیاد ہی دھوکے پر ہے، جھوٹ بولنے پر ہے اور بے قصور اور بے گناہ انسان کو بیوقوف بنانے پر ہے۔ اخلاقی اعتبار سے تو جیسی کچھ ہے ہی، وہ ظاہر ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بڑی بری یہ رسم ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے بھی یہ شرمناک ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بڑی شرمناک اور حیرتناک یہ رسم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر کسی نہ کسی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں۔ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا نام اپریل پھول کیوں رکھا گیا، کیسے رکھا گیا؟ تو مورخین کے بیانات اس میں الگ الگ ہے، مختلف ہے۔ بعض مصنفین کا کہنا یہ ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جنوری کے بجائے اپریل سے نئے سال کا آغاز ہوتا تھا، اور اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے اس مہینے کو مقدس سمجھا کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہماری دیوی وینس کی طرف منسوب ہے۔ لہذا بعض مصنفین کا یہ کہنا ہے
کہ چونکہ پہلی اپریل یہ نئے سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی اور اس تاریخ کے ساتھ ایک بت پرستانہ تقدس بھی وابستہ تھا، جڑا ہوا تھا، اس بنا پر لوگ اس دن میں جشن مسرت منایا کرتے تھے اور اسی جشن مسرت کا ایک حصہ ہنسی مذاق ہوا کرتا تھا کہ لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے اور یہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل پھول کی شکل اختیار کر گیا اور یہ جشن مسرت کے موقع پر اس دن لوگ ایک دوسرے کو تحفے بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے تحفے کے نام پر کسی کا مذاق کیا اور یہی مذاق بالآخر اپریل پھول کی شکل اختیار کر گیا اور اپریل پھول کی رسم سے یہ مشہور ہو گیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس کی ایک اور وجہ یہ لکھی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بہت گرمی ہو جاتی ہے، کبھی بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی بارش کا موسم آ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ کو موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ قدرت معاذ اللہ ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہم کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسروں کو مذاق اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا کہ قدرت ہمارے ساتھ ان دنوں میں معاذ اللہ ہم کو مذاق کر کے ہمارے ساتھ بیوقوفی کر رہی ہے، ہم کو بیوقوف بنا رہی ہے، لہذا انہوں نے بھی اس زمانے میں لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ کتابوں میں یہ لکھی گئی ہے کہ اندلس پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 800 سال تک اندلس پر مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت کے بعد جب ان کے زوال کا وقت آیا، یعنی جب وہ ختم ہو گئے، وہ برباد ہو گئے اور دوبارہ عیسائی لوگوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسپین پر یعنی اندلس پر بھی قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں۔ تو ایسے حالات میں بعض مسلمانوں نے عیسائیوں کا روپ بنا لیا، یعنی انہوں نے عیسائیوں جیسا اپنا روپ بنا لیا تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ تو عیسائی لوگوں نے جاسوس چھوڑے تاکہ یہ جو چھپے ہوئے مسلمان ہیں عیسائیوں کی شکل میں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو عیسائی کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے تحت پورے اندلس کے اندر ایک مہینے تک ایک اعلان عام کرایا گیا کہ مسلمان گرناطہ میں جمع ہو جائے۔ گرناطہ ایک جگہ کا نام ہے اندلس میں، یہ سارے مسلمان وہاں جمع ہو جائے، ہم مسلمانوں کو ایک بحری جہاز میں سوار کریں گے اور ان کو اندلس سے ایک الگ دوسرے علاقے میں لے جائیں گے اور ایک الگ مسلمانوں کی حکومت اور آبادی ملک آباد کریں گے۔ اور ان کو اس میں اس بات کا بھی یقین دلایا گیا کہ ان کو امن و امان کے ساتھ لے جایا جائے گا اور ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ ایک مہینے تک یہ اعلان پورے اندلس میں ہوا۔ جب مسلمانوں نے یہ اعلان سنا تو یہ اعلان سن کر تمام مسلمان اندلس میں الحمرا نامی جگہ کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں جمع ہو گئے اور وہاں ان کے لیے خیمے بھی لگائے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جہاز پر سوار کرایا گیا، اس میں بچے بوڑھے نوجوان سب موجود تھے۔ جب روانہ ہوئے جہاز کو لے کر اور جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے، گہرے سمندر میں پہنچے تو ان بدبخت عیسائیوں نے سارے مسلمانوں کو، ان سارے مسلمان جو اس جہاز کے اندر موجود تھے اس جہاز کو غرق کر دیا اور ڈبو دیا اور سارے مسلمانوں کو ابدی نیند سلا۔
اور یہ واقعہ جو پیش آیا وہ 1 اپریل کو پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد عیسائیوں نے پورے اسپین میں جشن منایا اور خوشی منائی، اور بعد میں یہ جشن اور یہ جو خوشی وہ مناتے تھے وہ تجاوز کر کے پورے یورپ کے اندر ایک فتح عظیم کی شکل اختیار کر گئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام رکھا کہ 1 اپریل کے بیوقوف، یہ نام ان کو دیا گیا، چونکہ مسلمانوں کو اس میں بیوقوف بنایا گیا تھا کہ ان کو جہاز میں سوار کرایا گیا اور درمیانی سمندر میں ان کو ڈبو دیا گیا، اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام رکھا کہ 1 اپریل کے بیوقوف۔ اور 19ویں صدی عیسوی کے ایک معروف انسائکلوپیڈیا لاروس نے اس کی ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ اپریل فول کو اپریل فول کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا نام اپریل فول کیوں رکھا ہے۔ لاروس بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور ان کو رومیوں اور یہودیوں کی عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کو رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر، استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو سب سے پہلے یہودی کے سرداروں اور فقیہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پیلاطوس کی عدالت میں فیصلے کے لیے لے گئے، اور پیلاطوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیرودیس کی عدالت میں فیصلہ سنانے کے لیے بھیج دیا، لیکن ہیرودیس نے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ سنانے کے لیے پیلاطوس کی عدالت میں واپس بھیج دیا۔ لاروس کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھیجنے کا مقصد ہی ان کا مذاق اڑانا تھا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا تھا، ان کو تکلیف پہنچانی تھی، اور یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ شرمناک واقعہ، یہ بھی 1 اپریل کو پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس کو اپریل فول کہا جاتا ہے۔ اور بر صغیر میں سب سے پہلے اپریل فول کس نے منایا؟ بر صغیر یعنی آزادی سے پہلے جو ہندوستان تھا، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا جو ایک تھے، ان کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو بر صغیر میں سب سے پہلے اپریل فول انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے منایا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے صبح کے وقت ایک پلیٹ رکھی اور ان سے یہ کہا کہ یہ لو تمہارے لیے صبح کا ناشتہ تیار ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جب پلیٹ پر سے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پلیٹ کے اندر اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر نے یہ دیکھا تو بہادر شاہ ظفر کو بڑا صدمہ ہوا اور اس پر انگریزوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ تو بر صغیر میں سب سے پہلے اپریل فول انگریزوں نے منایا۔ تو ان ساری وجوہات کے بنا پر مورخین نے کوئی ایک واقعہ نقل نہیں کیا ہے، بلکہ مختلف وجوہات بیان کی ہے، جس کے بنا پر اپریل فول کا نام اپریل فول رکھا گیا ہے، اور وہ اپریل کی 1 تاریخ کو ہوتا ہے۔ ہم کو اپریل فول سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہم کو اپریل فول سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ حدیث پاک میں جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے ثابت ہے، وہ حقیقی مذاق ہوتا تھا، وہ جھوٹا مذاق نہیں ہوتا۔ اور ہم جو مذاق کرتے ہیں اپریل فول کے نام پر، اس میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے اور دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اپریل فول کا جو یہ تہوار ہے وہ اخلاق باختہ تہوار ہے، یعنی اخلاق کو توڑنے والا، اخلاق کے خلاف کا تہوار ہے۔
اور غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو کر ان کی خوشی میں شرکت کرنا یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ اسلام میں غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونے کو جائز نہیں کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے، منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافقوں کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت تھی جھوٹ بولنا، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا۔ اور جھوٹ بول کر مسلمانوں کو پریشان کرنا اور مذاق کر کے ان کی عزت کو خراب کرنا یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اس اپریل فول میں زبان کے ذریعے سے جھوٹ بول کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يربع مسلما، کہ کسی مسلمان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے اور اس کو پریشانی میں مبتلا کرے۔ اور اپریل فول میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ان کو پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو گیا، تمہارے فلاں رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جھوٹ بول کر ان کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے اور ان کو پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ معمولی مذاق سے جب شریعت نے منع فرمایا کہ معمولی مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اپریل فول کے نام پر بڑی بڑی تکلیف دینا اور جان لیوا حرکتیں کرنا کیسے کر کے جائز ہو سکتی ہے؟ اور اپریل فول یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اور اہل دین کے ساتھ مذاق ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو منافقت اور کفر کی حد تک لے جا سکتا ہے، انسان ایمان سے نکل سکتا ہے۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھو گے، یعنی کافروں سے، وہ فوراً یہی کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارا مذاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیات کے ساتھ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اور اپریل فول یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کے صرف دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی عید اور کوئی تہوار نہیں ہے، اور یہ گیاروں کا تہوار ہے، اور جو ان تہوار کو منائے گا تو انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو ان ساری تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اپریل فول کی یہ رسم چاہے خواہ وینس رومی لوگوں کی وینس نامی
دیوی کے ساتھ منسوب ہو، یا یہ کہ قدرت کے معاذ اللہ قدرت کے مذاق کا رد عمل اس کو کہا جائے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑانے کی یادگار کہا جائے، ہر صورت میں یہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا رشتہ اور اس کا تعلق بت پرستی سے، توہم پرستی سے اور کسی گستاخانہ نظریے اور واقعے سے ہے، اور یہ مسلمانوں کے قطعی نظر سے چند بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس میں دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، اس میں کفار کی اور یہود اور نصارہ کی مشابہت ہے، اس میں بت پرستی کا بھی شائبہ ہے، اس میں توہم پرستی بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں ایک مقدس عظیم الشان پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ تو ان ساری وجوہات پر مسلمان کو خود غور کرنا چاہیے اور خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ رسم اس بات کے لائق ہے کہ اس کو مسلم معاشرے کے اندر اپنا کر اس کو فروغ دیا جائے اور اس رسم کو منایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اپریل پھول کی رسم اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں ایسی سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض لوگ اپریل پھول مناتے ہیں، اور جو کہ آج تو انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے، تو لوگ اس پر اپریل پھول کے میسج شیئر کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ایک بت پرستانہ رسم ہے، اس کے ساتھ بت پرستی کا تعلق ہے، اور ایک مقدس نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑائی گئی، اور عیسائیوں کے لیے تو یہ اتنا شرمناک ہے کہ خود ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر توہین کی اور مذاق اڑایا، لیکن جب خدا کی مار پڑتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ خود اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین میں لگ گئے اور ان کے مذاق اڑانے میں لگ گئے۔ بہرحال جو لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپریل پھول مناتے ہیں اور اس رسم کو رواج دیتے ہیں، اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو پڑھیں گے اور اس کے نتائج پر غور کریں گے تو وہ بھی صحیح معنوں میں سمجھ جائیں گے کہ یہ اپریل پھول کی جو رسم ہے وہ بت پرستانہ رسم ہے، اور وہ اس سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے باطل نظریات سے، ایسے باطل رسم و رواج سے اور مغرب کی اندھی تکلیف سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور اس سے بچنے کی ہمیں بھی اور دوسرے بھائیوں کو بھی توفیق محمل فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔